الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامی آداب و اخلاق میں سے ایک ادب استئذان یعنی اجازت طلب کرنے کا معلوم کریں گے۔ اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ کہیں بھی دیکھا جائے تو کسی کے بھی گھر میں جاتے ہیں یا کسی کے کمرے میں جاتے ہیں یا کسی مقام پر جاتے ہیں تو وہاں پر یہ حکم ہوگا کہ جانے والا اس گھر کے رہنے والے اور اس کے وہاں پر سکون کرنے والے اور آرام کرنے والے سے اجازت لیں، اجازت لینے کے بعد اندر داخل ہوں۔ یہ بھی اسلامی آداب میں سے شمار کیا گیا ہے اور اخلاقیات میں بھی اس کا اعلیٰ معیار ہے، اور اچھے اخلاق کی یہ حامل عادت رہی ہے کہ جو کوئی بندہ کسی کے پاس جائیں تو وہ اس کے گھر میں، اس کے کمرے میں، اس کے روم میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لیا کریں۔ یہ اجازت لینے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص طور پر اہتمام کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اخلاقی طور پر بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اخلاقی طور پر بھی یہ ایک اچھا بہترین طریقہ ہے کہ ہم اچانک کسی کے پاس چلے جائیں اور اس کی حالت کچھ اور ہو، یا وہ ایسی حالت میں ہے کہ جو کوئی مطلع ہو اس پر یہ پسند نہیں کرتا کہ ایسی حالت میں کوئی مجھے دیکھ لے، ایسی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان صورتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلامی اخلاق و آداب میں اس بات کو بتلایا گیا کہ جب کسی کے گھر میں تم جاؤ تو اس کی اجازت لے لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، ذالک ازکی لکم، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت مانو، نصیحت حاصل کرو۔ تو چنانچہ تمام نصیحتوں میں، اچھے اخلاق میں اس بات کو شامل کیا گیا ہے کہ جب کہیں کسی کے گھر کو جائیں تو اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس گھر والے کا یا اس کمرے والے کا اجازت لی جائے، پھر اس کے بعد داخل ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کھلے طور پر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ایمان والوں کے ساتھ یہ خطاب ہے۔ آگے فرما رہا ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل مت ہو۔ ایک تو انسان کا خود کا گھر ہوگا تو اس میں اس کو آنے جانے کے لیے اجازت کا کیا معیار ہوگا وہ بھی بتلایا جائے گا، اور دوسروں کے گھر میں جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تمہارے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں تم داخل ہوتے ہو تو مت داخل ہو حتی تستأنسوا، اس وقت تک جب تک کہ تم اس گھر کے رہنے والوں سے اجازت نہ لے لو۔ ایک استئناس ہوتا ہے، استئناس کے معنی ہوتے ہیں کہ انسیت پیدا کر لو، شناخت پیدا کر لو، اس کے بعد تم اس گھر میں داخل ہو۔ لہٰذا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اس کے رہنے والوں پر سلام کرنا، یہ کیا ہے؟ اجازت لینے کے معنی میں ہوگا۔ ایک تو سلام کے آداب بتلائے تھے، دوسرا یہ کہ اگر کسی کے گھر کو جائیں تو اس کے اوپر سلام کر دیں، یہ اجازت کا معاملہ ہوگا، اور سلام کرنے کے بعد یہ کہیں کہ ادخلوا، کیا میں آ سکتا ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں، یہ کہیں، پھر اجازت دیں تو اس میں داخل ہو، ورنہ مت داخل ہو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو کسی کے بھی گھر میں خانہ خاص ہوگا اور اس کے معاملات الگ الگ ہوں گے۔ گھر میں عورتیں بھی رہتے ہیں، مرد حضرات بھی رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے غیر محرم اجنبی بھی رہتے ہیں آنے والوں کے لیے، تو غیر کے گھر میں جانے سے پہلے تم اس کو مانوس کر لو، اس کی اجازت لے لو، اور پھر گھر میں داخل ہو۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا کہا، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ تم ایک تو انسیت پیدا کر لو، ان سے اجازت طلب کر لو، اور دوسرا یہ کہ تم ان پر سلام کر لو۔
تو دو چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کو دیکھا جائے تو پہلے اجازت لینے کی باری آ رہی ہے اور دوسری سلام کرنے کی باری آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ اجازت لینے کے بارے میں یہ جو تستأنسوا لفظ ہے، اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تستأذنوا پڑھا ہے کہ تم اجازت لے لو۔ اس سے ہم آہنگی پیدا کرنے کے معنی اس میں آتے ہیں، ایک دوسرے سے میل جھول اور ایک دوسرے کی شناخت کے معنی آتے ہیں، لہٰذا اس کو ہٹا کر آپ نے یہ کہا کہ یہ قرآن میں یہ روایت یہی ہے کہ تستأذنوا ہے، مگر مشہور بات یہی ہے کہ قرآن کریم میں حتی تستأنسوا آیا ہے، لہٰذا دونوں کے بھی معنی ہم قریب ایک ہی ہوتے ہیں کہ اجازت طلب کی جائے یا ان سے شناخت پیدا کی جائے۔ تو پہلے یہ لفظ آیا، پھر اس کے بعد میں وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اس کے رہنے والوں پر تم سلام کر لو، یہ دوسری بات آئی ہے۔ تو یہ دو باتوں کے بعد تم گھر میں جا سکتے ہو، اور کب؟ جب وہ اجازت دیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دوسروں کے گھر میں جانے سے منع کرتے ہوئے یہ شرط بٹھائی کہ تم ان سے اجازت مانگو اور سلام کر کے داخل ہو۔ تو ایک تو اجازت مانگنا، دوسرا سلام کرنا، یہ اس آیت کریمہ میں اجازت لینے کو مقدم رکھا گیا، پہلے رکھا گیا، اور بعد میں سلام کرنے کو رکھا گیا۔ تو اس بنا پر بعض علماء نے یہ کہا کہ پہلے اجازت طلب کریں، پھر داخل ہوں اور سلام کریں، اس طریقے سے۔ اس کے علاوہ دوسری روایتوں میں بھی آتا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم معلوم کرے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلامی، کلام کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ تو پہلے سلام کریں پھر اجازت لیں، اس طریقے سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہے، تمہاری طہارت کے لیے زیادہ پاک ہے کہ تم کسی غیر محرم پر نظر مت ڈالو، کہ تم کسی کے گھر میں جا کر اس کے اسرار، اس کے جو راز ہوتی ہیں، جو چھپانے کی باتیں ہیں، ان پر تم مطلع نہ ہو۔ ڈائریکٹ کسی کے گھر میں مت جاؤ، بلکہ اس سے سلام کر کے اجازت لے کے جاؤ، یہ تمہارا کردار رہے۔ چنانچہ اس طریقے سے اسلام نے اچھے اخلاق میں، مسلمانوں کی تربیت میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب کسی کے گھر جائیں تو وہاں پر سلام کریں، اجازت لے کر داخل ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے اگر تم سے کہا جائے کہ اجازت نہ دے کر ارجعوا، لوٹ جاؤ، تو تم لوٹ جاؤ، یہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے، بہترین ہے تمہارے لیے۔ اگر کوئی اپنے گھر میں نہیں داخل ہونا چاہتا اور تم کو لوٹ جانے کا حکم دیتا ہے تو اس میں سے تم لوٹ جاؤ، وہاں پر تم جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی پلٹا دے تو اس میں مسلمان کا کردار کیا ہوگا؟ فلاں شخص سے ملنے کے لیے آئے اور وہ کہا کہ یہ شخص نہیں ہے، تو اس پہ گھر میں آنے کی اجازت اس نے نہیں دی ہے، لہٰذا لوٹ جانے کا حکم ہو تو لوٹ جاؤ، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب رہا بعض ایسے مکان ہوتے ہیں، ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر تمہارے فائدے کا سامان ہو اور وہ غیر مسکونہ ہو، وہاں پر کوئی رہتے کرتے نہیں ہیں، تو ویسی جگہ پر تم جاتے ہو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طریقے کے احکام بتائے، ایک تو اجازت لینے کا طریقہ اور اجازت کے بغیر نہیں جانے کا، اور اگر اجازت نہ دے کوئی اور کہے کہ تم چلے جاؤ تو پھر پلٹ کر آ جائیں، وہاں پر اس سے مزاحمت نہ کریں، اس سے جھگڑا نہ کریں کہ تم میرے کو کیا سمجھ کر گھر میں آنے نہیں دے رہے ہیں، میرے کو گھر میں آنے سے کیوں روک رہے ہیں، اس قسم کی باتیں بھی نہ کریں۔ اگر کوئی لوٹ جاؤ کہتا ہے تو لوٹ جائیں۔ پھر اس کے بعد ایک بعض ایسی جگہیں ہوتی ہے جہاں خانہ خاص گھر کی طرح اس کے معاملات نہیں ہوتے، وہ رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو وہاں پر بغیر اجازت جانے میں تمہارا فائدہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، جا سکتے ہو۔ اب اس آیت کریمہ کی شرح کرتے ہوئے مفسرین نے یہ فرمایا کہ ایسی جگہ جو بازار میں ہے، بڑا دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، اب چونکہ دکان لگایا ہی انہیں اس لیے کہ کپڑے کی دکان کے لیے گراہک اندر آئے، آ کر
خریداری کرے، اگر ویسی جگہ اجازت نہ بھی طلب کرے چلے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی جناح نہیں ہے، اس میں کوئی بندش اور اس میں کوئی گرفت نہیں ہے کہ وہاں پر جائیں گے، کیونکہ وہ بازار میں لگائی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی شاپنگ مال وغیرہ ہے تو وہاں پر بھی بغیر اجازت کے آپ جا سکتے ہیں، جانے کی گنجائش رہی ہے۔ تو ایسے مکانات جو عام لوگوں کے آنے کے لیے رکھے گئے ہیں، جہاں پر کسی کے رہنے کی رہائش نہیں ہے، جیسے کہ شادی خانہ ہے، رہنے کی رہائش بھی نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پر بغیر اجازت کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام بتلائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے جائیں، احادیث شریفہ کا جائزہ لیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جن کا نام کلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ آتے ہیں اور اپنے ایک ساتھی کے پاس سے کچھ تحفے تحائف لے کر آئیں کہ دودھ کا پیالہ لے آئے اور چھوٹی چھوٹی ہرنیں لے کر آئے اور ککڑی وغیرہ لے کر آئے، اور آ کر وہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار وادی پر تھے اور بلند مقام پر تھے، میں ڈائریکٹ سرکار کے پاس چلا گیا۔ اس طریقے سے وہ سرکار کے پاس جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم نکلو، پلٹو اور پھر وہاں جا کر سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد یہ کہو کہ کیا میں آ سکتا ہوں، اس کے بعد آؤ۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آداب کو سکھانے میں سختی کا رویہ بھی اختیار کیا، اور اگر کوئی اس کا لحاظ نہ رکھ کر آپ کے پاس آ بھی گئے ہیں تو ان کو پلٹ کر یہ طریقہ اختیار کرنے کی تلقین بھی دی کہ تم واپس جاؤ اور جا کر پہلے سلام کرو، پھر اجازت طلب کرو، پھر اس کے بعد آ کر ملو۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت کی تربیت اور تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ کسی کے بھی پاس جائیں، اگرچہ وہ محفل خاص بھی رہی ہو تو وہاں پر بھی پہلے سلام کریں، پھر اجازت طلب کریں، پھر اس کے بعد جائیں۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب بتلائے ہیں۔ تو آداب کا لحاظ رکھنا، کسی کے بھی پاس جانے سے یہ اجازت طلب کر لینا، یہ اچھی بات ہے، اخلاق کا تقاضا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا ہوا امر بھی ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے تھے، وہ آپ کے پاس آئے اور آ کر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور وہاں پر سلام کیے، السلام علیکم کہہ کر۔ کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں دیے۔ پھر تھوڑی دیر رکے، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ سلام کیے، پھر کوئی جواب نہیں آیا، پھر تھوڑی دیر رکے اور تیسری مرتبہ سلام کیے اور کوئی جواب نہیں آیا، تو آپ وہاں سے پلٹ گئے۔ جب آپ پلٹ کر جا رہے تھے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پیچھے کسی کو بھیجا اور بلائے، اور بلا کر کہنے لگے کہ تم کو بلایا گیا تھا اور تم چلے جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کسی کے پاس جاؤ تو 3 مرتبہ سلام کرو، اگر 3 مرتبہ سلام میں جواب نہیں آتا تو تم پھر وہاں سے پلٹ جاؤ، کہ گویا تمہارے کو ملنے کی، ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ چنانچہ یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے سنے ہیں کہہ کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کیے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ کو اس حدیث پر اور واضح دلیل دو اور واضح گواہی دو کہ میں اس کو تسلیم کروں، اگر تم یہ نہیں بتاتے ہو تو پھر میں کیا کرتا ہوں دیکھنا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور صحابہ کے درمیان جا کر ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس بات کو سرکار سے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، سرکار نے ہمارے درمیان یہ بات کہی ہے۔ چنانچہ وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر یہ شہادت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس بات کو، اس حدیث کو سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے پاس جاؤ تو 3 مرتبہ سلام کرو، اگر جواب آ جائے تو پھر ملاقات کی، داخل ہونے کی اجازت کے بعد مل سکتے ہو، اگر جواب نہیں آتا ہے 3 بار سلام کرنے میں تو پلٹ جاؤ۔ اب اس میں علماء اکرام یہ لکھے ہیں کہ کسی کے بھی گھر پر جائیں تو سلام کرنے کے بعد کچھ وقفہ دیں، کچھ وقت دیں، اس قدر وقت دیں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو 2 رکعت نماز ختم کریں، اور اگر کوئی غسل کر رہا ہے تو اپنے غسل کرنے سے، پانی نہانے سے فارغ ہو جائیں، اگر کوئی ضرورت حاجت کے لیے گیا ہے تو وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو جائیں، اتنی دیر انتظار کر کے دوسری مرتبہ سلام کیا کریں، پھر اتنی ہی دیر انتظار کر کے تیسری مرتبہ سلام کیا کریں۔ تو اس طریقے سے سلام کرنے کے آداب ہوں گے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی اجازت نہیں دیتا اور یہ اجازت حاصل نہیں ہوتی یا جواب نہیں آتا تو پھر اس گھر پر ٹھہرے نہ رہیں بلکہ پلٹ جائیں۔ چنانچہ اس طریقے کو اسلامی رواج بھی دیا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی بتلائی ہے۔ اور اس حدیث کی شرح میں مفسرین، شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ سلام کرنا یہ خبر دینا ہے کہ میں آیا ہوں، دوسری مرتبہ سلام کرنا یہ اطلاع دینا ہے کہ میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، تیسری مرتبہ سلام کرنا یہ ہے کہ میں چلا جا رہا ہوں۔ چنانچہ اس طریقے سے سلام کر کے اجازت لینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تربیت دی ہے، اور تربیت میں یہ بات کو بھی شامل رکھا ہے کہ اگر 3 مرتبہ سے زائد وقت ہو جائے تو اس کو اب ٹھہرنا لازم ضروری نہیں ہے بلکہ وہ چلا جائے۔ چنانچہ اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی اس بات کی طرف بتلاتا ہے کہ صحابہ کے اخلاق کیسے تھے اور وہ شریعت پر عمل کس طریقے سے کرتے تھے کہ زیادہ زور زبردستی نہیں کرتے کہ آپ بلائے تھے میں آپ سے ملنے آیا ہوں یہ کہتے ہوئے، بلکہ صرف یہ رویہ اختیار کیے جو سرکار نے اس کی تربیت دی تھی۔ اسی طریقے سے ہم مزید اور دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہوئے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب اس میں دروازہ کھٹکھٹانے کے آداب بھی یہ بتلائے ہیں کہ بے تحاشا وحشت ناک طریقے سے دروازہ کسی کا نہ کھٹکھٹائے کہ کوئی اگر سو رہا ہے تو ہڑبڑا کر اٹھ جائے، یا کسی کو اس طریقے سے کہ چھوٹے بچے بھی سو رہے ہیں تو ان کی نیند خراب ہو، بلکہ معمولی آواز جو اندر تک پہنچ سکے اس قدر آواز کا اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس میں بتلاتے ہیں کہ ناخن کے ذریعے سے دروازے کو مار کر کھٹکھٹائے تھے، لہٰذا اس طریقے کے اعمال کو اختیار کیا جا سکتا ہے، یا نہیں تو بالکل معمولی جس سے یہ اطلاع ہو کہ آپ کے گھر پر کوئی آیا ہے ایسا دروازہ کھٹکھٹائیں، یہ طریقہ ہوگا۔ اب آج کل تو بیل لگ گئی ہے، بیل بجائیں تو بیل بجنے کے بعد اندر والوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی باہر آیا ہے، لہٰذا اس سے دروازہ کھٹکھٹانے کے معنی نکل آتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد یہ دریافت کیا کہ کون ہے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ میں ہوں، تو سرکار نے ان کے اس جواب کو ناپسند فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ انا میں کیا بات، اس طریقے سے کہتے ہوئے سرکار نے اس بات کو گویا کہ ناپسند کیا۔ تو جب کسی کے گھر پر جائیں کھٹکا ماریں، کون ہے پوچھنے پر اپنا نام ذکر کریں یا فلاں شخص سے ملنا ہے یہ ذکر کریں۔ اگر آپ کو وہ گھر والے نہیں پہچانتے ہیں تو کس سے ملنا ہے وہ ذکر کریں، یا آپ کو پہچانتے ہیں تو اپنا نام ذکر کریں۔ اس طریقے سے یہ آداب کو ملحوظ رکھیں۔ میں ہوں کہنا یہ کوئی جواب نہیں ہوتا، اور اس طریقے سے جواب دینے سے سامنے والا اطمینان بخش بھی نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے کے آداب کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ اور کسی کی خاص آفس ہے، ڈور لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی جانے کے آداب یہ ہوں گے کہ ڈور ناک کریں اور پھر پوچھتے ہیں تو آنے کی اجازت طلب کریں اور سلام کریں۔ سلام کرنے کے بعد
ایک تو یہ ہوگا کہ جو گھر میں ہے، جو خانے میں ہے، جو آفس میں ہے، وہ تم کو پہچانتا ہوگا تو نام ذکر کریں، اگر وہ دیکھ لیں تو پھر صرف میں آ سکتا ہوں یہی کہنا ہوگا، ادخلو کیا میں آ سکتا ہوں، یا آنا یا آئیں، اس طریقے کے کلمات ادا کریں تاکہ سامنے والے سے اجازت لے کر اس کے گھر میں داخل ہونے کی بات پوری ہو جائے۔ چونکہ ہوتا یہی ہے کہ آدمی اپنے گھر میں اپنی چیزوں کو، چاہے وہ مال ہو یا زیورات ہو یا کوئی اور چیز ہو یا کوئی اہم کاغذات ہو، وہ اپنے گھر میں بکھیرا ہوا رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایسی حالت میں بھی ہوتا ہے جس میں اس کو کوئی دیکھے نہیں، یہ بھی پسند نہیں کرتا، لہٰذا ایسی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی اجازت لے کر جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے تمہارے سے ملاقات کرنے کے لیے، اس طریقے سے یہ بھی بتلائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور آپ وہاں پر جا کر اجازت لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے، تو سرکار کے ساتھ گھر میں گئے، دیکھتے ہیں کہ ایک پیالے میں دودھ رکھا ہوا ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابا ہر، تم جاؤ اور اصحاب صفہ، جو صفہ جہاں پر چند صحابہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیز آپ کے پاس رہتی ان کو ضیافت کے طور پر دیا کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب صفہ کو بلا لاؤ تاکہ وہ دودھ یہ پی جائیں۔ چنانچہ اس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، جا کر ان کو بلا کر لائے، تو وہ بھی سرکار کے پاس آئے تو اجازت طلب کیے، سلام کر کے اجازت طلب کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کو بلانے کے بعد بھی آپ آتے ہیں تو اجازت لے لینا بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو کوئی بلائے اور جس کو بلانے کے لیے بھیجے تھے وہ تمہارے ساتھ ہی ہو تو اجازت نہ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جس کو بلایا گیا ہے اس کو اجازت طبعی طور پر حاصل ہے کہ یہ بلایا ہی اس لیے گیا کہ وہ یہاں پر آئیں۔ تو دعوت میں بلانا اور ساتھ میں جو بلانے والا ہے وہ رہے تو اس کے ساتھ آنا بھی اجازت ہوگا، لہٰذا کسی کے بھی گھر میں جانے سے پہلے اگر مدعو ہوں تو جو دعوت دیا ہے اس کے ساتھ جانے میں اجازت لینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت میں فرما دیا ہے، لہٰذا ان تمام اخلاق کو دیکھتے جائیں تو اچھے اخلاق میں یہ کردار ہے، دنیا میں اس کو پسند کیا گیا ہے، تمام دنیا میں یہ بات رائج بھی ہے، چاہے وہ علمی طبقہ ہو یا اخلاقی طبقہ ہو، ہر ایک کے پاس یہ بات طے ہے کہ جب کسی کے خانہ خاص، مکان خاص میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی اجازت لے کر داخل ہوتے ہیں، لہٰذا اسی طور پہ کلاس میں بھی آئیں تو کیا کریں، اجازت لے لیں اور اجازت لے کر داخل ہوں، جائیں تو بھی اجازت لے کر جائیں تاکہ کلاس کا اور تعلیمی نظم میں کوئی فرق نہ پڑ جائے۔ اگر ایسا ہونے لگے کہ ایک بچہ گیا پھر اس کے بعد دوسرا تیسرا سب اٹھ کے چلے جا رہے ہیں بغیر اجازت کے، تو ایک نظم و ضبط برخاست ہو جاتا اور اخلاقیات بھی اس میں سے نکل جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آنے میں بھی جب تک آنے کا حکم ہو آئیں، اگر حکم نہ ہو تو رک جائیں، یہ بھی آپ کے اخلاق میں سے ہونا چاہیے کہ اگر آنے سے روک دیا گیا ہے تو رکیں، پھر جب اجازت مل جائے جب آئیں، یہ اچھے اخلاق میں سے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اہمیت یہ بھی بتلائی ہے کہ اس سے نگاہوں کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان اقدس پر ایک شخص آئے، آ کر وہ آپ کے دروازے میں سے جھانکنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی لکڑی یا کاڑی تھی، جس سے آپ نے فرمایا اگر وہ مجھ کو معلوم ہوتا کہ جھانک رہا ہے تو میں اس سے آنکھ پر مارتا۔ کیونکہ آنکھوں کی وجہ سے ہی اجازت کا معاملہ رکھا گیا ہے کہ کوئی مرد غیر محرم عورت کو نہ دیکھے، کوئی عورت غیر محرم مرد کو نہ دیکھے۔ یہ پردہ کرنے کے احکام کے لیے
اجازت کا معاملہ رکھا گیا ہے، لہٰذا اس کی بھی تربیت سرکار نے دے دی اور بتلا دیا کہ یہ اجازت لینا صرف اس لیے نہیں ہوگا کہ تم ان کے معاملات میں مداخلت کرو، بلکہ تمہاری نگاہوں کی بھی حفاظت ہو جائے، ان کی نگاہوں کی بھی حفاظت ہو جائے، غیر محرم پر تمہاری نظر نہ پڑے اور کوئی عورت غیر محرم کو بھی نہ دیکھے، اس لیے تمہارے کو اجازت کا معاملہ رکھا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ میں کنکر لے کر اس کی آنکھ پر مار دے اور آنکھ پھوٹ بھی جائے تو اس کا تاوان نہیں دینا ہوگا، کیونکہ یہ اس قدر غلطی کر رہا ہے کہ جس کی بنا پر کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ اچھے اخلاق میں یہ کردار میں یہ بات شامل ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت ٹانک جھانک نہ کی جائے، کسی کے گھر میں نظر بھی نہ ڈالی جائے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ یہ بھی اس اجازت طلب کرنے کے معاملات میں ذکر کیا گیا ہے کہ اہم اجازت طلب کرنے کا مرحلہ ہے تو یہی ہے کہ ایک دوسرے کو ایسی حالت میں نہ دیکھے جو ناپسندیدہ ہو۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و اخلاق میں یہ بھی بات شامل رہی کہ آپ کسی کے گھر پر جاتے تو دستک دیتے، کھٹکھٹاتے اور سیدھی یا بائیں جانب ہو جاتے، عین دروازے کے سامنے کھڑے نہ رہتے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں فقہاء اکرام نے یہ علت بتائی کہ جب اس زمانے میں گھروں پر پردے نہیں تھے اور دروازے بھی نہیں تھے تو ایسی صورت میں کھٹکا ماریں تو کیا کریں؟ سیدھی جانب ہٹ جائیں یا بائیں جانب ہٹ جائیں کہ کوئی غیر محرم اگر نکل کر آئے تو اس پر نظر نہ پڑے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت ہو جائے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور یہی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ کسی کے گھر میں جائیں تو اس کے غیر محرم حضرات کو نہ دیکھیں، عورت جائے تو غیر محرم مرد کو نہ دیکھیں اور مرد جائیں تو غیر محرم عورت کو نہ دیکھیں۔ اور اس میں طریقہ کار یہی رہے گا کہ دروازہ کھٹکھٹائیں اور سیدھی یا بائیں جانب ہو جائے، پھر کوئی آئے تو کہیں کہ نام ذکر کریں اور پھر سلام کریں اور پھر داخل ہونے کی اجازت لیں۔ اگر اجازت ملتی ہے تو گھر میں داخل ہو، اگر نہیں اجازت نہیں دی جاتی اور چلے جاؤ کہا جاتا ہے تو پھر وہاں سے پلٹنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ محسوس کریں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بہتر ہے، اچھا ہے فرمایا، تو اس کی اچھائی اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کے بعد میں ہم کو اس میں کوئی برائی معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، آ کر وہ عرض کرنے لگے کہ سرکار کیا میں اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت طلب کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اجازت طلب کرو۔ وہ فرمانے لگے کہ سرکار میری ماں ہی اپنے گھر میں اکیلے رہتے ہیں اور اس کے لیے بھی میں اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے اجازت طلب کروں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں اجازت طلب کرو۔ پھر وہ کہنے لگے کہ سرکار میں اپنی ماں کا خادم ہوں، خدمت گزار ہوں، اس کے لیے بھی کیا میں اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے اجازت طلب کروں؟ تو سرکار نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ان کو ننگی دیکھو؟ نہیں پسند کرو گے تو اس لیے تم کو اجازت طلب کرنا لازم ہوگا کہ آدمی اپنے گھر میں ایسی حالت میں بھی ہوتا ہے کہ کپڑے اپنے جسم سے ہٹے ہوئے رہتے ہیں یا پورے کپڑے پہنا ہوا نہیں رہتا ہے، بقدر ضرورت پہنا ہوا رہتا ہے۔ اب بغیر اجازت تم جاؤ گے تو جو چیز نہ دیکھنے کی ہے اس پر بھی نظر پڑ جائے گی، لہٰذا اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ تم اجازت لو اور محرم کے پاس بھی جاؤ تو اجازت لے لو۔ صرف بیوی کے پاس جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، والدہ کے پاس جائیں یا بہن کے پاس جائیں یا دادی کے پاس جائیں یا نانی کے پاس جائیں اور ان کا کمرہ سپریٹ الگ ہے تو الگ کمرے میں جانے سے پہلے اس کی اجازت اجازت لینے کے طریقوں میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جانے سے پہلے تھوڑا کھکاریں، آواز اس طریقے سے آواز نکالیں کہ آپ اندر جا رہے ہیں، ان کو محسوس ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں وہ روکتے ہیں تو رک جانا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے پیروں کی آواز آئے، پیروں کی آہٹ محسوس ہو
اور اس طریقے سے جائیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، یا نہیں تو دروازے میں داخل ہونے سے پہلے ان کا نام لے لیا کریں کہ والدہ، امی، ماں کچھ بھی کہہ لیں تو وہ چوکنے ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس یہ شخص آ رہا ہے۔ لہٰذا اپنے محرم جو قریبی رشتہ دار ہے جن کے کمرے الگ الگ ہے، ان کے پاس ان کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کے لیے یا تو کھانسے یا تنحنح کرے کرتے ہوئے، یا پھر ان کا نام لے لیں، یا پیروں کی آہٹ ایسی محسوس ہو کہ وہ آپ اندر جانے کی اطلاع ان کو ہو جائے۔ اس طریقے سے اندر جانے کے احکام ہوں گے۔ اور اگر ایسی جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر عام دالان وغیرہ ہے تو دالان ہو یا دیوان خانہ ہو جہاں پر مہمان آتے جاتے ہیں، تو ویسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ گھر ہی کے آدمی ہیں، اپنے گھروں میں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا گھر ہے۔ اگر کمرے الگ الگ ہیں اور ان کی پرائیویسی الگ ہوں گی اور ان کی شناخت، ان کی خانگی طور پر ایک کچھ معاملات ہوں گے تو اس میں داخل ہونے سے پہلے یا تو ان کا نام ذکر کریں یا سلام کریں، یا پھر یہ کریں کہ کھانسے یا کھانسنے کی آواز نکال کر جائیں تاکہ آپ کے اندر جانے سے پہلے ان کو معلوم ہو جائے۔ دبی آواز میں یا دبے پاؤں سے جانا جس میں ان کو ہلچل نہ ہو، یہ ایک جاسوسی کرنے کی بھی سمت پائی جاتی ہے، اور یہ چیز ان کے عیوب پر مطلع ہونے کے لیے بھی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اخلاقی طور پر اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، اس کا بھی لحاظ رکھیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لِيَسْتَعْظِمْ مِنْكُمْ، تمہارے خدمت گزار خادم بھی ہو اور تمہارے پاس آنے جانے والی خادمہ بھی ہو تو اس کو بھی 3 مقامات پر 3 موقع پر اجازت لینا لازم ضروری ہوگا۔ لِيَسْتَعْظِمْ مِنْكُمْ کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہیے کہ اجازت لیں وہ لوگ جو تمہارے اوپر آتے جاتے خدمت گزار ہیں 3 مواقع پر۔ ایک، فجر سے پہلے جب تم اپنے کپڑے سیدھے پہنے ہوئے نہیں رہتے، اپنے کپڑے اتار کر سونے کا لباس پہنتے ہو تو نائٹ ڈریس وغیرہ پہنتے ہیں تو اس میں تھوڑا بے پردگی ہوتی، تو اس سے پہلے اگر کوئی خادم آپ کے پاس آ رہا ہے تو وہ دروازہ ناک کر کے اجازت لے کر آئیں، بغیر اجازت نہ لائیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی دوپہر میں آرام کرنے کا عادی ہے تو اس کے کمرے میں بھی دوپہر کے وقت جانے سے پہلے خادم ہو جو ہمیشہ آیا جایا کرتا ہے یا گھر کے لوگاں بھی ہو تو وہ بھی ہمیشہ آنے جانے والے اجازت لیا کریں۔ اور بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد بھی چونکہ آرام کا وقت ہوتا ہے، ایسی وقت میں بھی لوگ اپنے کپڑے کم کر دیتے ہیں اور نائٹ ڈریس وغیرہ پہنتے ہیں، تو ایسے مواقع پر بھی اجازت لے کر جائیں، بغیر اجازت نہ جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس طریقے سے گھر میں کام کرنے والے نوکروں کے لیے بھی اجازت کا اہتمام رکھا گیا ہے۔ اچھے اخلاق یہی ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو اچھے اخلاق کے ساتھ پیراستہ کریں، سجائیں، سنواریں، اور یہ تمہارے لیے ازکیٰ لکم، تو تمہاری فکر کو بھی بکھیرنے والے نہیں ہوں گے، تمہارے دل میں یا تمہارے ذہن میں بدظنی کو پیدا کرنے والی چیزیں بھی نہیں ہوں گی، اور اسی طریقے سے جس کے پاس جا رہے ہیں اس کی بھی حفاظت ہوں گی کہ میرے پاس کوئی بھی آتا ہے تو وہ اجازت لے کر آتا ہے، اس بات کو بھی معلوم رکھا جائے گا۔ اور دنیا میں اخلاقی طور پر بھی اس طریقے کو پسند کیا گیا ہے۔ اگر کسی کے پاس وہ مذہبیت سے تعلق نہ بھی رکھیں، بے جھجک کوئی آ جاتا ہے تو اس کے راز پر مطلع ہوتا ہے اور اس شخص کے لیے یہ غصے کا اور غضب کا باعث ہوتا، جس سے محبت اور ایثار اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اوپر شک کی گنجائش ہوتی ہے، شک پیدا ہوتا، اور آدمی اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کیا کرتا کہ کیا سمجھ کے اندر آ رہے ہیں تم، کس طریقے سے اندر آ رہے ہیں، اس طریقے سے کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو مقامات عوامی ہیں وہاں عوام کو آنے جانے کی اجازت رہتی، وہاں پر رہنے کی رہائش کی جگہ نہیں ہے تو وہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مقامات خانہ خاص ہو اور پرائیویسی رکھنے والے، اپنے خانگی طور پر علیحدہ شناخت رکھنے والے ہیں، وہاں پر جانے سے پہلے اجازت لے لی جائے، اور اسی طریقے سے اجازت لینے کے بعد کوئی
اجازت نہ دے تو اس پر برہم ہونے، ناراض ہونے یا ناراضگی کا اظہار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی آداب و اخلاق بتلائے، اور اللہ تعالیٰ کھلے الفاظ میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، جب ان سے کہا جائے کہ تم چلے جاؤ تو چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، وہاں پر ٹھہر کر اجتہام کرنے کی اور وہاں پر ٹھہر کر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ علماء کرام نے ایک مسئلہ یہ بتلایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر پر جائے اور جا کر داخل نہ ہو اور سلام بھی نہ کرے اور باہر انتظار کرتا رہے تو اس کا انتظار کرنا یہ ممنوع شکل میں نہیں ہوگا کہ اس سے چلا جاؤ کہنے کے بعد نہیں گیا، اس پکڑ میں وہ نہیں آئے گا، وہ ٹھہر کر انتظار کر سکتا ہے۔ اب عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی افراد ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کو پھرانے کی عادت بن گئی ہے، ان کو چکمہ دینے کی عادت بن گئی، گھر میں رہتے نہیں ہے بول دیتے، گھر میں رہتے مت آؤ بولتے، اس طریقے کی بات ہوتی ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے جو بھی تدبیر ہوں گی اس کا اختیار کیا جائے گا، مگر اس طریقے سے کہ جہاں شرعی گرفت میں نہ آئے۔ زبردستی کسی کے گھر میں گھسنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ ہر آدمی کا گھر اس کے لیے اپنی علیحدگی کا شناخت رکھنے والا ہے، وہ جس کو اجازت دیں وہ جا سکتا ہے، یا جس کو دعوت دیں وہ جا سکتا ہے، یا کسی کو بھیج کر بلائیں کہ ان کو بلا لاؤ تو وہ بھی بغیر اجازت جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے اچھے اخلاق اور اچھے کردار میں اسلام کے اجازت لینا اور اجازت لے کر گھر میں داخل ہونا یہ بتلایا گیا ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہر مسلمان پر لازم ضروری ہے۔ فی الحال ہم اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلامی آداب و اخلاق سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔